تنظیمیں بڑی ہیں، جماعتیں بڑی ہیں، ملک بڑے ہیں، تقسیمیں بڑی ہیں، اللہ کہتے ہیں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، میرے ہاں دو ہی خاندان، دو ہی قبیلے، دو ہی کنبے، دو ہی برادریاں، دو ہی مسلک، دو ہی فرقے، دو ہی جماعتیں، دو ہی قسم کے لوگ ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ ہو جو مجھ کو راضی کر کے جنت کے باغات کا مالک اور وارث بن جائے گا، دوسرا وہ جو مجھ کو ناراض کر کے جہنم کا انگارہ بن جائے گا۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم نے کس گروہ میں شامل ہونا ہے۔ ہم پتہ کیا سوچتے ہیں، آج کیا ہے جمعرات، کل کیا ہے جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، صبح، دوپہر، شام، ناشتہ، دوپہر کی روٹی، رات کا کھانا، لیکن ہم نے کبھی اس حقیقت پہ غور نہیں کیا۔ میں ہفتہ اتوار سوموار گنتا رہا، میں جمعرات جمعہ ہفتہ گنتا رہا، میں صبح دوپہر شام گنتا رہا، میں ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا لنچ گنتا رہا، میں اپنی دکان اپنی محنت گنتا رہا، میں مزدوری کر کے گھر آیا تو پیسے گنتا رہا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ دیکھنا تھا کہ سب سے پہلے تو انسان پانی کا قطرہ ہے، اس قطرے کے بعد وہ ماں کے پیٹ میں علقہ ہے، علقے کے بعد وہ نطفہ ہے، نطفہ کے بعد اس کی ہڈیوں پر بوجھ چڑھایا گیا، پھر اس کے بعد وہ دنیا کے اندر آتا ہے، پھر اس کی پیدائش ہے، پیدائش کے بعد لڑکپن ہے، جو بچپن ہے، بچپن کے بعد لڑکپن ہے، لڑکپن کے بعد جوانی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے بعد موت ہے، موت کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد میزان ہے، میزان کے بعد اعمال نامہ ہے، اعمال نامے کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہم نے تو یہاں فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، مجھے تو فیصلہ کرنا تھا، میں تو ڈی ٹریک ہو گیا، میں تو دنیا کا بن کے رہ گیا۔ اللہ کی قسم جائیے اپنے گلیوں اور محلوں کے اندر، اپنی چوکوں اور چوراہوں کے اندر، جائیے اپنی منڈیوں کے اندر، ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ کچرے کے اوپر سے نہ جانے کیا کچھ اٹھا کے اپنے کاندھوں کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ لوگ تو ساری رات محنتیں کرتے ہیں، ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھ کر وہ دن رات گاڑی کو چلاتا ہے، اور اتنی محنت کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا کے لیے، اتنی محنت، اتنی کوشش، اور میری اور آپ کی پوری زندگی کے اندر آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ دنیا کے لیے۔ اب میں ذرا آپ کو قرآن مجید کے چند مناظر وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں ایک سادہ سا آدمی ہوں اور میری گفتگو بڑی طالب علمانہ اور سادی سی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے چند مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں، قرآن کی آیتوں کا سادہ ترجمہ ہوگا اور کچھ مناظر ہوں گے۔ پہلا منظر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے وہ کیا ہے؟ وہ منظر یہ ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا، حدیث کے اندر موجود ہے جہنم کو کیسے لایا جائے گا قیامت کے دن۔ جہنم کو 70,000 لگام میں ڈالی گئی ہوگی، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، اور جہنم کو گھسیٹ کر میدان محشر میں لایا جا رہا ہوگا، اور اس کی آگ کے شعلے جہنم سے باہر آ رہے ہوں گے۔ تدعو من ادبر وتولی، دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں یہ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ دنیا کی آگ صرف جلاتی، بسم کرتی، کوئلہ بناتی، دنیا کی آگ صرف جلاتی، تدعو من ادبر وتولی، اور جہنم کی آگ وہ جلاتی بھی ہے، وہ کلام بھی کرتی ہے، اس کی زبان بھی ہے، وہ گفتگو بھی کرتی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، جب اس کو گھسیٹ کر میدان محشر میں لایا جا رہا ہوگا، وہ چیخ کر چلا کے کہے گی تدعو من ادبر وتولی، تدعو من ادبر وتولی۔ زانی کہاں ہے؟ بدکار کہاں ہے؟ متکبر کہاں ہے؟ جواری کہاں ہے؟ شرابی کہاں ہے؟ بے نمازی کہاں ہے؟ بے دین کہاں ہے؟ باغی کہاں ہے؟ نافرمان کہاں ہے؟ عاصی کہاں ہے؟ کہاں ہے رب کی بغاوت کرنے والے، رب کی زمین کے اوپر رب کی نافرمانیاں کرنے والے، ساری رات اپنی آنکھوں میں گندگیاں دیکھنے والے، ساری رات اپنے کاموں میں گند سننے والے، اپنی زبان پر گندگی گنگنانے والے؟ کہاں ہے رب کی بغاوتیں کرنے والے؟ متکبر کہاں ہے؟ ظالم کہاں ہے؟ جابر کہاں ہے؟
مجھ کو صدیوں جلایا گیا، آج میرا پیٹ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ تدعو من ادبر وتولى، جب اس کو یوں لایا جائے، آگ کے شعلے، آگ کے انگارے تو باہر آ رہے ہوں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ اپنی آنکھوں سے مجرم دیکھیں گے، ہم جیسے گنہگار دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، شعلوں کو دیکھیں گے، انگاروں کو دیکھیں گے، چلا کے کہیں گے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کی جہنم کو دیکھ لیا، آپ کے باتوں کو سچا ہوتا دیکھ لیا، جہنم کی آگ اور شعلوں کو دیکھ لیا، اس کے عذابوں کو دیکھ لیا۔ اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پیٹوں کو پکڑ جہنم میں ڈال دے، ہم کو بچا لے۔ ببنی، کوئی حاشیہ بیان نہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ المعارج سورت ہے، سورت کی چند آیتیں ہیں، آیتوں کا سادہ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ میرے بیٹے اولاد پکڑ جہنم میں ڈال، مجھ کو بچا۔ اللہ میرے بھائی پکڑ جہنم میں ڈال، مجھ کو بچا۔ اللہ میری بیوی کو پکڑ جہنم میں ڈال دے، مجھ کو بچا۔ وفصیلتی ہلتی تووی، اور بیٹوں کی بات کر کے چپ نہیں کرے گا، اپنے بھائیوں کی بات کر کے چپ نہیں کرے گا، بیوی کی بات کر کے چپ نہیں کرے گا، کہے گا وفصیلتی ہلتی تووی، سارے خاندان کو پکڑ لے، سارے قبیلے کو پکڑ لے، سارے کنبے کو پکڑ لے، ساری میری برادری کو پکڑ لے، چاچے مامے تائے خالہ پھپھے سب پکڑ لے، اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے، مجھ کو بچا لے۔ میرے بیٹے، میری اولاد، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرا کنبہ، میری برادری کہے گا پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، تو یہیں پہ چپ نہیں کرے گا، یہیں پہ چپ نہیں کرے گا کہ بیٹوں کی بات کر کے چپ کر جائے گا، بیوی کی بات کر کے چپ کر جائے گا، خاندان والوں کی بات کر کے چپ کر جائے گا، نہیں۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہے گا اللہ ساری دنیا کو پکڑ جہنم میں ڈال، مجھ کو بچا لے۔ کہاں دنیا کے بڑے ہم بہانے بناتے ہیں، دنیا کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے جناب، دنیا وہاں کہے گا سب کو پکڑ جہنم میں ڈال دے۔ اچھا بتائیں آپ کیا اس کی بات مان لی جائے گی؟ اس کی جگہ اس کے بیٹوں کو پھینک دیا جائے گا، اس کی جگہ اس کی بیوی کو پھینک دیا جائے گا، اس کی جگہ اس کے بھائیوں کو، اس کے خاندان والوں کو ڈال دیا جائے گا؟ کیا اس کی جگہ باقی دنیا کے لوگوں کو پکڑ کے پھینک دیا جائے گا؟ نہیں، اعلان ہوگا کلا انہا لظا۔ یہ کوئی پاکستان کا کالا قانون نہیں، یہ کوئی دنیا کی اندھیر نگری نہیں کہ جرم جوان بیٹا کرے، سلاخوں کے پیچھے بوڑھے باپ کو ڈال دیا جائے۔ یہ عدل کا دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے، یہ انصاف کا دن ہے۔ جرم تو نے کیا، بیٹوں کا کیا قصور ہے؟ گناہ تو تو کرتا رہا، بھائیوں کا کیا قصور ہے؟ اور نافرمانیاں تو تو کرتا رہا، بیوی اور خاندان والوں کا کیا قصور ہے؟ اور باقی تو ہے، دنیا والوں کا کیا قصور ہے؟ مجرم تو ہے، تو جہنم کے اندر بھی تو ہی جائے گا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، یہ بھی میرا بیٹا، یہ بھی میرا بیٹا، میرا خاندان۔ یہ پہلا منظر ہے۔ دوسرا منظر قرآن مجید کا وہ کیا ہے؟ سورۃ القحف، ووضع الکتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ کتاب اس کے ہاتھ میں تھمائیں گے، یہ اعمال نامہ ہے، اللہ کہیں گے پڑھ اور پڑھتا جا، خود اپنے بارے میں فیصلہ کر کہ تیرا یہ جسم جہنم کے لائق ہے کہ جنت کے لائق ہے۔ کتاب اس کے ہاتھ میں آئے گی، وہ چلا کے کہے گا ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها۔ ہائے ہائے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ عمل ہے، یہ کیسی بک ہے، میں تو
تو سمجھتا رہا پردے لٹکے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، میں تو سمجھتا رہا میرے موبائل پر پاس ورڈ لگا ہوا ہے، میں تو سمجھتا رہا کہ میرے لیپ ٹاپ کے اوپر پاس ورڈ لگا ہوا ہے، میں تو یہ دھوکے کے اندر رہا، کسی کو علم نہیں کہ میں دیکھ کیا رہا ہوں، میں کر کیا رہا ہوں، کوئی آنکھ مجھ کو نہیں دیکھ رہی۔ یہ کیسی کتاب ہے جو دنیا کی نگاہوں سے چھپ چھپ کے گناہ کرتا رہا، وہ بھی گناہ لکھے ہیں، جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے کرتا رہا وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، تنہائی کے گناہ بھی ہیں، مجلس کے گناہ بھی ہیں، صغیرہ گناہ بھی ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہیں۔ یہ کیسی کتاب ہے، میری ہر کرتوت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، سب کچھ درج ہے۔ آج تو یہ پاسورڈ لگے ہیں موبائل پر، کوئی کھول نہیں سکتا آپ کا فنگر پاسورڈ، آپ نے کسی کو پتہ ہی نہیں، لیکن یہ سارے پاسورڈ کھل جائیں گے۔ آج جو تیرا لیپ ٹاپ ہے نا، تمہیں پاسورڈ لگا ہے، یہ ہمیں جملہ معترضہ کے طور پہ بات کرنے لگا، نوجوانوں کے لیے خاص کر جن کے ہاتھ کے اندر یہ فتنہ ہے، یہ انگارہ ہے موبائل کا۔ اللہ کے بندو، اس موبائل پہ تم قرآن پڑھتے ہو، اس موبائل پر تم قرآن سنتے ہو، اچھی بات ہے، اللہ یہ پڑھنا بھی آپ کا قبول کرے اور سننا بھی قبول کرے، لیکن پھر اسی موبائل پر اگر آپ گانے سنو، اسی موبائل کے اوپر آپ گندگی دیکھو، تو پھر کم از کم یہ تصور کر لینا کہ تم کتنا بڑا جرم اور کتنی بڑی زیادتی کر رہے۔ گھر کا وہ برتن، جس برتن کے اندر گھر کا بوڑھا پیشاب کرتا ہے، کوئی دھو کے بھی اس میں پانی پینے کے لیے تیار نہیں، کوئی تیار نہیں کہ یہ گندا ہے۔ پھر چلو اس کو میں الگ کرتا ہوں، آپ سمجھیں گے حافظ صاحب نے بڑی سخت مثال دے دی، باتھ روم کا وہ لوٹا جس سے ہم استنجا کرتے ہیں وہ گندا نہیں ہوتا، اگر نجس اور پلیت اور گندا ہو تو ہم استنجے کے لیے استعمال نہ کریں، ہم اس میں پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ طبیعت نہیں مانتی، یہ ٹوائلٹ کا ہے، یہ استنجے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر میں اس سے بھی آگے نکلتا ہوں، ہم تو اس قدر محتاط ہیں کہ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے برتن الگ الگ ہیں، جس برتن کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اپنا تو ایسا مزاج ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ساتھی تکلف کرے تو ہم بھی کرتے ہیں، جس میں ہم نمکین ڈالیں اس میں میٹھا ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس میں میٹھا کھائیں اس میں نمکین ڈال کر کھانے کے لیے تیار نہیں، طبیعت ذرا مانتی نہیں ہے، برتن الگ الگ ہیں، ہاں یہ سالن کا برتن ہے، یہ میٹھے کا برتن ہے، یہ چاول کا برتن ہے، یہ آئس کریم سیٹ ہے، یہ سویٹ ڈش کے لیے سیٹ ہے، برتن الگ الگ رکھے ہیں، کیسا مزاج ہے، اور جس برتن کے اندر میں سالن ڈالوں اس میں میٹھا ڈال کے کھانے کے لیے تیار نہیں، جس میں میٹھا ڈالوں اس میں سالن ڈال کر کھانے کے لیے تیار نہیں، اور گھر کے اس برتن کے اندر بوڑھا پیشاب کرے میں دھو کر پانی پینے کے لیے تیار نہیں، میرے گھر کے ٹوائلٹ میں جو لوٹا رکھا ہے جس سے میں استنجے کا اور صفائی کا کام لیتا ہوں میں اس میں پانی پینے کے لیے تیار نہیں، یہ میرا مزاج ہے۔ تو خود بتا کہ وہ موبائل جس موبائل پر تو رب کا قرآن پڑھتا ہے، وہ موبائل جس موبائل کے اوپر تو رب کے قرآن کی تلاوتیں سنتا ہے، علماء کے بیان سنتا ہے، کیسے طرح زمین کو آرا کرتا ہے، اسی موبائل پر تو شیطان کی گندی آوازیں بھی سنو اور گندگی بھی دیکھو۔